الحمد لله الذي قدر الخلق ونور الخلق وأجمل الخلق وأكمل الكائنات حي قيوم أبدي الذات علي الصفات كريم الآدات فالثناء لمن له آيات في الكائنات والصلاة والسلام على من له آيات مكرمات على صاحبها صلوات. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها. الآية سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھو. اللہم صلی علی محمد صاحب صد احترام بزرگوں، دوستوں، عزیز نوجوان بھائیوں، محض مخلص موحد عزیز ساتھیوں، السلام علیکم. درخواست ہے اس رب لم یزل دے دربار مقدس دے اندر کہ او ذات کبریا آیت مطلوبہ دے کچھ حصے دا مفہوم قرآن و سنت دی روشنی دے مطابق صحیح صحیح حق حق اظہار کر سکنے دی توفیق عطا فرمائے. اس کے بعد عمل اور استقامت بھی نصیب فرمائے. واعظ و تذکیر دا، مواعظ حسنہ دا، علماء کرام نو دعوت دین دا مقصود اے ہوندا ہے کہ عوام دے سامنے ذاتی اناد اور تعصب تو ہٹ کے قرآن و سنت دا بیان کیتا جائے. ہو سکتا ہے کہ کسے تھڑکے ہوئے انسان نو اللہ پاک قرآن سنن نال ہدایت نال مالا مال فرما دے وے. جس جلسے دا یا جس واعظ دا یا مبلغ اور مقرر دا صرف اے ذہن ہوئے کہ میں اپنے مد مقابل نو تنقید دا تنقیس دا نشانہ بناونا ہے،
قرآن و سنت دے پلے کوئی شے رہے یا نہ رہے، صرف میں اپنے مدے مقابل مخالف مولوی نو ہارنا یا اس دی ذلت و رسوائی اچھالنی ہے، ایسے عالم اور مبلغ مقرر تے اللہ دی لعنت ہوندی ہے۔ لہذا میں بھی الحمدللہ اے ذہن اور سوچ لے کے آیا کہ تواڈے سامنے منو ان حقیقی طور تے جو اللہ دے قرآن نے اور بذریعہ زبان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے اللہ نے شریعت دے اندر جو بیان کیتا ہے او حق حق تو انو سنایا جائے، چاہے پھر مد مقابل دے پلے کاکھ بھی نہ رہے۔ میرے مد نظر مخالف مولوی نہیں، میرے سامنے اللہ دا قرآن اور سنت محمد الرسول اللہ ہے۔ پھر آج کل دے حالات ایسے ہیں، بالخصوص ساڑی محافظ انتظامیہ سنن نال پریشان ہو جاندی ہے کہ مولوی پتہ نہیں کیڑے رپھڑے چ پے گئے، مردے سڑ دین کے نہیں سڑ دے، یہ کوئی مسئلہ ہے؟ تے میاں مسائل مولویاں دین انہاں دی سمجھ کوئی نہیں آندی، انجے انہاں عوام نو بھولو تے باندر بنا کے نچائی رکھ دین۔ ویسے آج کل دے حالات دا تقاضا یہی ہے، انہاں مسائل تو الجھاؤ تو ہٹ کے کم از کم ابتدائی مراحل دے اندر عوام دے قلوب و اذہان دی اصلاح تعارف قرآن نال کرائی جائے۔ تے اصل دے اندر اس مذہب اسلام دے اندر قرآن دی اہمیت کیا ہے اور زبان محمد مصطفیٰ دی اہمیت کیا ہے؟ جس اسلامی ملک دے اندر مسلمان آدمی نو اتنا ہی پتہ نہیں ہے بے قرآن پاک اللہ دے دربار دے اندر صرف چمن چٹن واسطے نہیں آیا، یہ قرآن پاک صرف لکھ لکھا کے گھول گھول کے پیون واسطے یا گالے چ لٹکاون واسطے یا سیر تے رکھ کے قسم چاون واسطے نہیں آیا۔ تے اس قرآن پچھے جے انجے عام جے کتاب ہے تے سونا محمد پاک 23 سالہ نبوی زندگی دے اندر زخمی تے لو لوہان کیوں رہے ہیں؟ اتنی اہمیت ہی مسلمان دے دل دے اندر نہیں ہے اللہ دی کتاب دی۔ آج چنگے بھلے لکھے پڑھے سمجھدار اہل علم، دنیاوی اہل علم سمجھدار آدمی قرآن دی گل کرو تو آدھا یار اینو رہن دیو، اے قرآن دی گلاں مولوی جان دے، سانو کوئی پتہ نہیں ہے، اساں صرف روزہ نماز کرنا۔ مگر وہ سمجھدار مسلمان آدمی نو یہ سمجھ نہیں آندی کہ روزہ نماز دا ذکر بھی تو قرآن نے کیتا ہے۔ قرآن دے اندر یہ مسائل نہ آندے تو مسلمان اس نماز تے روزے دے نیڑے بھی بہنا۔ چنگے چنگے مولویاں نال گل کرو تو وہ آدمیاں جٹاں نو عوام نو فضائل سناؤ، مسائل سناواں دی ضرورت۔ مسائل چ پوسو تو پھوٹ پمسی، اختلاف پیدا ہو سی، وہ آکسی دیوبندی کافرن، تسا آکسو بریلوی کافرن، بریلوی اکثر غیر مقلد کافرن، غیر مقلد اکثر رافضی کافرن، یعنی ایک دوئے نو تسا کافر کافر آدھے راسو، اسلام دا کسے نو پتہ۔ تو اصل دے اندر اے اختلاف دی بنیاد ہی تاں پیدا ہوئی ہے جدو مولویاں نے اللہ دے قرآن نال غداری شروع کر دیتی۔
جیڑے سٹیج تے بیٹھ کے آدھے العلماء ورثۃ الانبیاء کہ عالم جڑے نبیاں دے وارث ہوندے اللہ دے نبی تے ستھرے ہان پاک ہان بے عیب ہان تے او دے وارث پلیت تے بے ایمان نہیں ہو سکتے او دے وارث بھی ہمیشہ ستھرے تے بے عیب ہو سکتے کیونکہ جدو پیغمبر دی ذات بے عیب ہے پیغمبر دی صفات بے عیب ہے تو پیغمبر دی وراثت بھی بے عیب ہونی مولوی دا کے کام میں کہ عوام نو سامنے مسئلہ سنائے تے مسئلہ بھی ایڈا کفر و اسلام دا ہوئے تے اے او دا دل مننے کہ انہا انہیں میری چٹی داڑی تے اعتبار کوئی نہیں کرنا او قرآن سر تے رکھ کے قسم چاہ کے مسئلہ بیان کرے ای ہو جائے مولوی دے مسئلے کیتے تے ہی لانا گیا ہاں تا میں بھی مولوی چھوٹا جی ہاں انہیں اوکا چھوٹا جی اوہی تو سے ماشاءاللہ مولوی وڈے وڈے ویکھی بیٹھے تے باقی میں تے انجھے سمجھو بے مولوی او ہیں جنہاں نو تو سب ویکھ لے میں ایک چھوٹا جیا نہ اہل نہ لے قسم دا طالب علم البتہ اے ہے بعضے طالب علم بھی ایسے ہوندے کہ انہاں دیاں سٹاں ہی وڈے وڈے مولوی بڑی اوکھی بچائی دے چلو باہر آج کل دے حالات اور عوامی نظریات نو ویکھن ڈال حتیٰ کہ عدالتی نظام تک واللہ العظیم عدل و انصاف نام دی حد تک بھی موجود نہیں ہے مولوی ویکھو تا وکاؤ وڈے وڈے پیر تے گدی نشین ویکھو تا وکاؤ اعلی عدالتاں دے فاضل قسم دے حکمران دی حیثیت ویکھو تا وکاؤ ہے جڑے انبیاء کرام دی نبوت اور رسالت دے علمی وارث بن چکے ہیں وہ بھی وکاؤ تے غدار بے ایمان بن چکے ہیں جڑے علم رسالت دے وارث بڑے ہیں او نامراد خود اسے علمی وراثت نو ویچ ویچ کے اپنے پیٹ پوجا پہ کر دے اور اگر اے بندہ مسئلہ بیان کرے کہ مردے سردن کے نہیں سردے تو چنگے بھلے سیانے بندے آدھنے یار دنیا چانتے اپڑ گئی ہے تو آڑے کو وجہ مردے والا مسئلہ ہی نہ حل ہو سکے تو بہرحال اشتہار دے اندر عنوان اے دیتا گیا ہے کہ خلیفہ اول سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کانفرنس خلیفہ اول اس مسئلے جی اختلاف ہے بہرحال قرآن و سنت دا اتفاقی مسئلہ ایو ہے کہ خلیفہ اول خلیفہ بلا فصل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ایک عام فہم دیا مسئلہ ہے بھئی رسول محترم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے روضہ اطہر دے اندر زندہ سلامت موجود ہیں تا صدیق دی خلافت کتھے گئی تو خلافت تا تائیں بلسی جدو نبی دنیا تے بولو شاباز اے میں نے پتہ ہے کہ تسا تھکے ترٹے بیٹھے ہو رات دا کافی حصہ گزر چکا ہے مزید میں تھوڑا وقت ضائع نہیں کرنا انجے ایک دو گلہ دو چار نہ ایک دو گلہ انجے سڑینے وال چھوٹی کریں خلیفہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ مسند خلافت تائیں بیٹھ سکتا ہے جدو نبی دنیا تے موجود نہ ہو تے جے نبی دنیا تے موجود ہے
یہ سارے مسلمانوں دا عقیدہ ہے خلافت تا خلافت رہ گئی، پیارے پیغمبر دی نبوت دی موجودگی دے اندر کسے اور نبی دی نبوت نہیں چل سکتی۔ قرآن نہیں آتا لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، جے میرا رسول دنیا دوتے آ کے اعلان نبوت کرے، او میرا آدم پیغمبر، او میرا موسیٰ کلیم، او میرا خلیل ابراہیم، او عیسیٰ روح اللہ، او فلاں فلاں پیغمبر، اگر تسا دنیا دوتے زندہ موجود ہو تے تواڈی موجودگی دے اندر بالفرض میرا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ کے اعلان نبوت فرمایا کہ انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں اللہ دا آخری رسول، کالے گورے مرد عورت چٹے کالے واسطے میں اللہ دا آخری رسول آ گیا، تا سن لو میرے پیغمبرو، جی تواڈی زندگی دے اندر تواڈی موجودگی دے اندر میرا محمد آ کے اعلان نبوت کرے تو تساں وال دنیا دوتے اپنی نبوت اور رسالت دا اعلان چھڑ کے لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، میرے محمد دا کلمہ پڑھ کے میرے محمد دا امتی بن جائے آئے۔ تو معلوم ہوا قرآن تے آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی موجودگی دے اندر تک کسی اور نبی دی نبوت بھی چل سکتی۔ بولو شابت۔ اور مرزے خنزیر نو کافر تائیں آتے ہو نا، کیونکہ نبی آخر الزمان محمد مصطفیٰ آ چکا، اس دے بعد نبوت دا دروازہ کدی کھول سکتا۔ جدو نبی دی نبوت نہیں چل سکتی تو سونے رسول دے زندہ ہون دے باوجود کدی صدیق دی خلافت بھی، بولو شابت۔ تو لہذا جو آدمی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نو اپنی قبر اطہر دے اندر زندہ تسلیم کرتا ہے، انہوں سمجھو خلافت راشدہ دا منکر، تے خلفاء راشدین دی خلافت دا منکر کدی مسلمان بولو۔ ہاں اگے پیچھے تو فتوے لے دیو شیعہ تے ایڈے وڈے لمبے، آج پڑھ سر میں قرآن تے پتہ لگ سی کہ تیرے دیوبندی تے او شیعہ دے اندر کتنا فرق رہندا ہے۔ حقیقت دے اندر لبادہ تو اور دیوبندیت علا حقیقت دے اندر تو رافضی ہے، تیرا اسلام نال کوئی تعلق نہیں ہے۔ جیوے رافضی اصحاب پیغمبر دا دشمن ہے، انجے تو بھی اصحاب پیغمبر دا دشمن ہے۔ جیوے رافضی قرآن دا دشمن ہے، انجے تو بھی قرآن دا دشمن ہے۔ جیوے رافضی رسالت دا دشمن ہے، انجے تو بھی رسالت دا دشمن ہے۔ تے جڑا قرآن دا دشمن ہوئے، رسالت دا دشمن ہوئے، جماعت پیغمبر دا دشمن ہوئے، کافر تا ہو سکتا ہے، کدی مسلمانہ دی جماعت دا فرد ہو سکتا، چاہے میں ہوا یا تو ہو۔ نرات نہ ہو سو، مسئلہ یہ رہ گیا کہ جیڑا مر گیا ہے ول او تیرا میرا درود یا دودھ اگاڑن آندہ ہے کہ نہیں آندہ۔ قرآن پاک کیا آتا ہے فانظر الى آثار رحمت اللہ کیف یحیی الارض بعد موتها، توجہ کرے قرآن دے ترجمے والخور کرنا۔ فانظر الى آثار رحمت اللہ، فانظر او میرا محمد الرسول اللہ، انظر امر دا خطاب دا اللہ نے محمد مصطفیٰ نے خطاب فرمایا انظر، انظر ذرا غور فرماؤ میرا پاک پیغمبر، کیڑی شے ول الہ آثار رحمت اللہ، ذرا
توجہ کرو میرا محمد الرسول اللہ اللہ دیاں رحمتاں والوے کہ اللہ اپنی رحمتاں دی باران زمین تے کیویں برسیندا رہ ویندا ہے او میرا محمد پاک تھاکتا نہ پوسو او میرا سونا محمد الرسول اللہ اے بھوکن والے مینوں بھوک دے پے ہوندن کوئی مینوں عیسیٰ دا نال والد بنائے کھلوتا ہوندا ہے کوئی آدھا عزیر ابن اللہ عزیر اللہ دا پتری کوئی آدھا عیسیٰ ابن اللہ عیسیٰ اللہ دا پتر ہے کوئی آدھا نور من نور اللہ اے محمد اللہ دے نور دے وچوں نور نکلیا ہویا ہے کوئی کچھ پہ آتا ہے تے کوئی کچھ پہ آتا ہے مگر والوی ذرا غور کر فانظر الہ آثار رحمت اللہ والوی ویکھو میرا محمد الرسول اللہ جیڑا میرا کھا کے مینوں بھوکدا پیا یا نعمتاں میریاں کھاندا ہے تے یارویاں غیر دے ناں دیاں پیا دیندا ہے پتر میں دینا تے لٹاں غیر دے ناں دیاں پیا رکھدا ہے او میرا محمد الرسول اللہ جے میں چاہواں تا اپنے قہر دا بٹن منڈ کے ساری دنیا نو نیست و نابود کر دیواں مگر والوی میری رحمت ویکلا آثار رحمت اللہ اے میں اللہ دی رحمت جو والوی میں اپنے بھوکن والیاں دی روزی دا انتظام کریں دا رہنا مگر ایک اور میں اللہ دی رحمت دا مطالعہ کر آئے ویک کیف یحیی الارض بعد موتہا اے ویک لے مردہ زمین ہے اے زمین کیا ہے اے مردہ زمین ہے اس نو اسا زندہ کیویں کرنے آئے کیفا اس مردہ زمین نو میں اللہ کیویں زندہ کرنا یحیی الارض بعد موتہا او میرا محمد الرسول اللہ اے موئی پئی آئی مردہ زمین آئی تے اس مردہ زمین دے اتے اساں باران رحمت برسا دیتی ہے جڑے ویلے اساں بارش برسائیے تا اے مردہ زمین زندہ ہو گئی ہے اے مردہ زمین بولو جدو تک بارش نہیں آئی ہے مردہ رہی جدو بارش آ گئی وال اے مردہ مردہ رہی بولو جڑے ویلے بارش آئی اے مردہ زندہ ہو گئی تے جدو تک بارش نہیں آئی او توری اے مردہ مردہ رہی اے زندہ اچھا اے اللہ پاکا جدو تک دوتے بارش نہیں آئی تو دے اندر سبزہ نہیں اگیا کوئی بوٹا نہیں جمیا کوئی بی ساوا نہیں ہویا کوئی گھائے دے سر تے دے سینے تے جمیا کوئی نہیں ہے اللہ اور جڑے ویلے بارش دوتے آئیے ہوڑے سر سبز و شاداب ہو گئی اللہ اگے تا چٹیل میدان پہ آگا کوئی ساول بھی نظر کوئی نہیں آندی اللہ کریم فرماندہ ہے تائیں چٹیل میدان بنیا پہ آگا کہ دے اندر پانی والا روح موجود کوئی نہیں جڑے ویلے پانی ایتھے اتے آیا ہے تا والے مردہ جی پئی والے جڑی شاید جی پوے والو زمین دی وچ نہیں رہ سکدی بلکہ اتا اپھر کے دنیا دے سامنے آویندی سمجھ آندی پئی نے ایک گھا دا بی جڑا یا باسکو دا جڑا بی ہے یا کسے بوٹے دبی اگے زمین دے وچ دبیا پیا ہاں مگر مویا پیا ہی تائیں زہر نہیں پیا ہوندا جڑے ویلے پانی والا روح زمین دے وچ آیا ہے ولو بی دے اندر اللہ نے جان پائیے
جڑے ویلے جان پا دیتی اللہ نے اس دے اندر والے کو چھوٹا جی سلو بیر زہرو آیا ہے وال پودا پہ جمدا ہے گھا پہ جمدا ہے اللہ فرماندا جے توری یہ مردہ پی رہا ہے تا زمین دے تھلے رہا ہے جدو اے جی پہ آئے تا وال جی دے نو میں تلے نہیں راڑ دیتا میں نو اتنا دنیا تے ابھار چھوڑیا ہے مگر کیڑا الو دا پٹھا مولویے سر تے قرآن رکھ کے میں نو پھوک دا رہے ویندہ ہے او میرا محمد پاکا میری کیڑی اچھی شان ہے مگر والوی اپنی رحمت دے صاحبان تلے میں رکھنا میں نو تا مسئلہ سمجھا دیتا کہ جدو بھی مردہ تا زمین دے تھلے جدو جی پہ آئے تا میں تھلے نہیں ران دیتا تاکہ دنیا نو پتہ لگ ونجے کہ مردے زمین دے تھلے ران دن جیندے اتے ران دن کدی تھلے نہیں رہ سکدے لہذا جے کر تو محمد پاک نو مرن دے بعد زندہ سمجھے نہ سن دے ہن تے جواب دین دے رہ وین دن اللہ دا قرآن تے یاد ہے مویا کدی تھلے نہیں رہ سکدا بے شک مویا کدی تھلے نہیں رہ سکتا اللہ فرماندہ ہے جن دے اندر دنیا والی زندگی ہے وہ ہمیشہ تلے نہیں رہ سکدا والا آخرکار اتا ابھر کے آئندہ ہے وال جے تیرا عقیدہ ہے کہ سردے بھی پہن تے جیندے بھی پہن ویدے بھی پہن تے حاضر ناظرین تول سا معلوم ہویا تو جان بجھ کے محمد نو زندہ درگور کیتی بیٹھا ہے زندہ دفن کیتی بیٹھا ہے حالانکہ اللہ دا قرآن فرماندہ ہے او میرا پاک پیغمبر علم نجعل الارض کفاتا احیاء و امواتا سورہ نبا آخری پارے دے اندر اللہ کریم فرماتا علم نجعل الارض کفاتا احیاء و امواتا اے میرا محمد الرسول اللہ اے زمین سا کفایت کرن والی بنائی ہے مردیاں نو تلے رکھ دیئے تے احیاء زندیاں نو اتے رکھ دیئے اللہ دا قرآن صاف آدھا ہے اے زمین جڑی انسان دی کفایت کر دیئے مر ویندے ہے تے انو اپنے جگر دے ویچ لکا لیں دیئے جیدہ ودا ہے تے اتے ٹردہ ودا ہے معلوم ہویا مردہ کدی جڑا ہے اتے نہیں رہ سکدا تے جیدہ کدی تھلے نہیں رہ سکدا قرآن سچا ہے بولو تعالی کریم فرماندہ کیف یحیی الارض بعد موتہا ویکھو میرا محمد الرسول اللہ اسا مردہ زمین نو کیویں زندہ پہ کرنے جدو مردہ زمین تا زندہ ہوئے جدو بارش برسیے انجر جی بارش نہیں آئے اے انہیں مردہ پئی رہیے زندہ بولو لہذا اے مردہ بھی زندہ تاں ہو سکتا ہے جے دے اندر روح موجود ہوئے جے روح کوئی نہیں تے زندہ موجود کوئی نہیں ہے والمولوی تے دوسرے سمجھدار لوگ ادھن یار اے مسئلہ کو دن قیامت دے اللہ نے پوچھڑا تھا کوئی نہیں جو توڑا کے عقیدہ مردے سردے ہن کے کوئی نہ اللہ دی قسم مبالغے تو ہٹ کے تینوں سمجھائی جاواں یہ قرآن دا مطالعہ کریں تا سب تو پہلے اللہ نے پوچھڑا بھی یہ عقیدہ ہے کیونکہ جدو نبوت و رسالت دا سیرہ اللہ نے محمد مصطفیٰ دے سیندے دوتے رکھے ہے اللہ کریم نے تا جدو محمد پاک نو پوایا ہے اس وقت جڑے مشرکان او بھی بت تو ہی بنا کے انہاں دی پوجو پاٹ کرے دیان کہ انہاں دا نظریہ کھا کے سن دین تے جان دین ویدین تے جڑے نبی دی مورتی بنائی کھلوتے ہیں اس نبی دے روح دا کنکشن دے بت نال پیدا ہو گیا ہے یعنی اس مشرک دا بھی عقیدہ کے سندا پیا ہے ویدھا پیا ہے جاندا پیا ہے قبول کریندا پیا ہے اللہ دے پیغمبر نے سب تو پہلے آ کے نفیس مسئلے دی کیتی او کائنات والو او جڑا پردیاں دے تھلے آ گیا ہے او جڑا پردیاں دے وچ آ گیا ہے او جے
دوتے موت والا جام آ گیا ہے ول بھاویں ابراہیم خلیل دوتے موت آئی ہے بابے نوح پیغمبر تے موت آئی ہے موسیٰ کلیم دوتے موت آئی ہے عیسیٰ دوتے آونی ہے فلانے پیغمبر دوتے آئی ہے اللہ دا پیغمبر ادلا ساٹھ اللہ دے پیغمبر ای ہو جائے لال ہی ماری ہے نا جو مولویوں نو اجا پیچے سے لگے ودن مگر لا وات بھی تروٹ نہیں سکیا لالا قلعہ اللہ نے ایڈا مضبوط ٹھوک دیتا ہے کہ جے سارے مولوی بھی اتانے ہو کے پیر ہمیں تاوی لا کدی ڈنگا ہو سکتا ہے کیونکہ لا ایک عربی دے اندر ایسا نفی کمال دا لفظ ہے کہ اس دی تعویل بھی ماں ہوندہ نا لفظ ماں نافیہ بھی قرآن دے اندر آ جاتا ہے عربی دے اندر لفظ ماں نافیہ بھی استعمال ہوتا ہے مگر جے ماں ہوندہ نا ما الہ الا اللہ مولوی آکھیا نہیں یار ماں نافیہ نہیں موصولہ ہے یہ کیا ہے موصولہ ہے یعنی دوسرے ہر لفظ کی تعویل ہو سکتی ہے مگر لا دی تعویل نہیں ہو سکتی بہرحال اللہ کریم نے فرماؤنا ہے میرا پاک پیغمبر اے میں اللہ دی رحمت ہوئی کہ کیف یحیی الارض بعد موتہا اساں جی میں مردہ زمین دوتے بارش برسا کے انہوں زندہ کر چھوڑیا انہیں جدو دن قیامت دا ٹائم آونا ہے اے میں اللہ دی رحمت ہوڑی ہے کہ دوبارہ انہاں دے روح جڑن انہاں دے جسمہ دے اندر میں اللہ نے لوٹا کے زندہ کر چھوڑنا ہے وال اللہ کریم فرماندہ میرا پاک پیغمبر جب تک اے سب تو پہلے اس مسئلے دوتے ہاتھ نہ رکھے او توڑی میری توحید سمجھ نہیں آ سکتی اللہ فرماندہ میرا پاک پیغمبر جی پردیاں چ میں بھی سندا رواں تے بابا متلی بھی سندا رہ ونجے ول اس تے میرے چ فرق کوئی نہیں رہ سکدا لہذا میرا محمد رسول اللہ اے میں اللہ دا کمال یا کہ بھاویں جیڑیاں پردیاں دے اندر ہوں ہر پردے دی سنن والا کون دو بیویاں رل کے پردے دے اندر گلاں بیٹھیاں کر دیاں تے عام بیویاں نہیں ازواج محمد الرسول اللہ دو بیویاں رل کے بے کے مشورہ پیاں کر دیاں کہ اے گل محمد نو دسانی نہیں اللہ کریم نے تھوڑی دیر دے بعد محمد مصطفیٰ دے دل دوتے ساریاں گلاں نازل فرما دیتی اللہ دے پاک پیغمبر نے آکے عائشہ نو فرمایا او میری محبوب آئے گل تسا کیتی ہے تے میں جو تانوں منع فرمایا ہی کہ ایک گل اگا کسے نال کرنی نہیں ہے جس وقت رسول پاک دے الفاظ سنیں حضرت عائشہ صدیقہ سریا کو علیہ صلوات اللہ فرما دین قالت من انباک ھذا اے اللہ دے پاک پیغمبر جی ایک گلنا توانو کہیں ڈسائیاں اساں تا پردے دے اندر کیتیاں لوگوں کے کیتیاں تساں تا اتھے کوئی نہ آئے توانو ایک میں پتہ لگ گئے کہ اساں گلنا کر چھوڑیاں اللہ دے پاک پیغمبر کو جواب دین دیں اللہ دی قسمیں کوڑے دوتے اللہ دی لعنت ہوئی 28 سپارہ سورہ تحریم دے اندر اللہ نے ساریاں گلنا نقل فرما دی اللہ دے پاک پیغمبر کو جواب دین دیں کالا نبعنی العلیم الخبیر اے پردے چ ہون والی ہر گل نو سن کے میں محمد نو دساون والا کون ہے پردے دیاں حالتاں نو جانن والا کون ہے
ہر گل ذرہ ذرہ کائنات دی خبر رکھن والا کون ہے؟ اللہ دے پاک پیغمبر نے ثابت کر دیتا ہے میں زندہ موجود ہاں تواڈے نیڑے گواڑ موجود ہاں مگر پردے دے اندر ہون والی گل دا علم ہے محمد الرسول اللہ نو کوئی نہیں ہے انہاں پردے دیاں گلاں نو جانن والا کون ہے ویکھن والا کون ہے ول آپ اندازہ لگا اے ایک پردہ ہو سی ول اللہ کریم فرماتا یا خلقکم فی بطون امہاتکم فی ظلمات ثلاث جڑے ویلے میں تیرا ڈھانچہ بناویں لگا جڑے ویلے تیری شکل و صورت حیات کیفیت نو میں ڈھانچن لگا اللہ کریم فرماندا ہے فی بطون امہاتکم اس وقت تیری ماں دے پیٹ دے اندر میں اپنی قدرت دیاں مشینریاں لائیاں ول اتھے کے صورت آئی فی ظلمات ثلاث آئی صاحب ڈاکٹر ستا بھی یخلقکم فی بطون امہاتکم فی ظلمات ثلاث اللہ فرماندا ول جڑے ویلے تیری تخلیق میں کرن لگا اے تا مینوں پتہ ہے کہ جڑے ویلے تو باہر آونا ہے ول تو ماں دی چھاتی نال لگ کے دودھ پیونا ہے ول جڑے ویلے چنگا بھلا سمجھدار سیاںا ہو جاونا ہے ول لوکاں نوں آکھسیں کہ یار ساڈی او سردا نہیں تے انہاں دی موڑدا نہیں ہے ول جے ہور ترقی کر گئے تا عام مشکل کشا بن کے رہے سے اللہ فرماندا تیرا ڈھانچہ بناون تو پہلے مینوں پتہ ہے کہ میں کیڑی ماں دے رحم دے اندر اینوں ان کے سٹنا ہے ایدا بوٹا میں کیڑی ماں دے پیڑ دے اندر لاونا ہے اللہ نو تا پتہ ہے کہ خوشاب دے اندر جمنا ہے ول خوشاب دے اندر جم کے خوشابیاں دا مشکل کشا تویزہ نال بنیا بیٹھا ہونا ہے اللہ کریم فرماندا مینوں تا پتہ ہے کہ اس نے بڑا ہو کے مینوں پھوکنا ہے مگر اللہ کریم فرماندا فی بطون امہاتکم فی ظلمات ثلاث مگر جڑے ویلے تیری شکل و صورت حیات نو میں ڈھالن لگدا اس وقت تیرے اتے ترائے پردے آئے پے ہوندے مادر رحم والا پردہ ول اس بچے دانی والا پردہ ول تو چھلیاں والا پردہ آ گیا ہے اللہ فرماندا ان ترائے پردے دے اندر بہ کے تیری صورت میں بنائی ساڈا جا اپنے مولوی نو ساڈا جا اپنی کرنی والی سرکار نو ساڈا آج جڑے پھوکے مار کے آندھی ہوئی میری آندھی نو روکن والے ساڈے اس کرنی والی سرکار نو جڑے مرید نو آدن جلدی کر ٹوپا دانیا دا دے نہیں تا پھوکا مار کے تیری چھپری نو میں اگلا دینی ہے ساڈے انہاں مشکل کشاواں نو جڑے اگے پیچھے تیری باہ پھدن والے ہوندے اللہ کریم فرماندا ہے جڑے ویلے تیری صورت میں بناویں لگا اس لے کہیں کولوں میں مشورہ نہیں لیا کہیں کولوں سپورٹ نہیں لئی کہیں دے آ کے میں کوئی مشورت نہیں لیا نہ کوئی مشیر نہ کوئی وزیر نہ کوئی دنیا دا دستگیر ہے جے میں پردے دے اندر تیری حالت نو ویکھ سکدا ہن میں کیویں کمزور ہو گیا کہ پردے دے اندر رہ کے تیری حالت نو ویکھ نہیں سکدا تیری آواز نو سن نہیں سکدا تیری حالت نو جان نہیں سکدا لہذا اللہ پاک فرماندا ہے جویں ماں دے پردے دے اندر رہ کے تیری ہر حالت دا میں علم رکھدا ہن وی تیرے ہر حرکت دا علم رکھن والا ہے تو کون ایمان ہے تہاڈا گل سچی ہے تے جے اے سچی ہے تے ول مولوی پک اڑائی رہے الو دا پٹھا سمجھ نہیں آندی بھی تو اردو مولوی بنے ہوئے تے کھوتے یار کتاباں نال تو لڑیا ودا ہے کما سلل حمار یحمل اسفارا جڑے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نال یہودیاں دا ہوندا ہے نا مناظرہ تو کھوتے تے لڑ کے لے آندے ہیں کتاباں کھچراں تے اللہ پاک نے فرمایا میرا پیغمبر انہاں دیا کتاباں نو ویکھ کے تو ادو بیٹھا کلا تے جنگل دے پھونے آندے پے انہاں نو ویکھ کے آخر کلا بندہ تھوڑا جیا پریشر دے اندر تا آ ویندا ہے میرا پیغمبر انہاں نو ویکھ کے پریشان نہ ہوئے اے جڑے کتاباں سر تے چائی آندے نے انجے سمجھے کھوتن تے انہاں دی کن تے سلا لڑی آندی ہے یا میلو اسفارا اللہ او دی مثال اجا بھی ڈیرہ غازی خان تو سج موجود ہی دے
کہے ویکھڑی ہوئے تو ویکھ لو، نمونے دے طور تے اللہ جا رکھے ہویا ہے۔ اللہ مسئلے دی بات ہے، تو مسئلہ قرآن دا بیان کر، محمد دی زبان دا اظہار کر۔ ذاتی یاد اتے مولوی نو زیب نہیں دینا پھوکڑا خرافات بکڑا۔ تیرے کو اگر کوئی مسئلہ پوچھدا ہے تو منو ان امانتن دیانتن قرآن و سنت دا مسئلہ واضح کر۔ یہ کیا بات ہے کہ نجدی ہن تے فلانے فلانا مر گیا تے ہن اے ڈھکیا کھڑا اے مر وے سی، اے مینوں دسا اے مرسی تے تو اسرائیل دا پتر ہے، تیرے تے موت نہیں آونی، مرنا ہر کسے ہے، مگر مینوں اے فخر اس بات دا ہے کہ میرا باپ حق دی خاطر جیل دے اندر گیا، وال بھی میرا سر اونچا رہا سی کہ جنگل دے اندر بھی موت آ جاوے، لہذا اللہ پاک نے ثابت کر دیتا ہے حق دے چلن والا جیل دے اندر مرنا پسند کر لیندا ہے، مگر کفر دے کو سر نیواں نہیں کر سکتا۔ نعرہ تکبیر، للکار ہے، للکار ہے، شیر کی للکار ہے، للکار ہے، شیر کی للکار ہے۔ اوے اپنے ایمان نال دسو بے میرا والد محترم اسے حق پیچھے جو جیل دے اندر مر ونجے میرا سر نیواں ہوئی سی؟ او کہے تونسے دے شہر اجوان کے مولویہ تیری قد نہیں ٹپیا، گل ہو سکتی ہے قرآن و سنت دی، تے قرآن و سنت پیچھے ایک نہیں لکھا جانا چلیے جاوے، خدا دی قسم ہے ساری پیپڑی نو بھی پرواہ نہیں ہے۔ بے شک بے شک۔ بہرحال جہاں تک مسئلے دی حقیقت ہے، مسئلے دے مطابق ہاں تو میں چھوٹا جی ہاں، مگر گل یہ ہے بے تو اپنے بے شک وڈے باکھڑ نو لے آ، قرآن پاک دے وچوں ایک آیت چ پڑھے جس دے نال ثابت ہو جائے کہ روح وت واپس آویندا، اللہ دی قسم ہے میری صدا گولی ہے۔ ہاں جی ہاں جی، یہ قرآن چ ثابت نہ ہوئے، قرآن یہ آکھے کہ جب روح نکل گیا دن قیامت تک واپس نہیں آندا، قیامت تو پہلے روح تلے تو لیا شرع عام چوک جو پھانسی میرے دے دیا ہے، تے جے قرآن پاک اس بات بھی شہادت دیندا ہے یمسک التی قضا علیہ الموت، جن اتے موت والا فیصلہ آ جائے، یمسک بھاوے تو اپنے پیار دا لکھے ہوئے ترجمہ لیا، یمسک دا معنی اللہ فرماتا ہے میں روک لیتا ہوں، جیڑی شے اللہ روک لیندا ہے تو اپنے پیو نو آپ چھلواوڑا ثابت چ کرے میرا نک کٹ کے بدارہ پھیر دے۔ نعرہ تکبیر، اللہ زندہ باد، زندہ باد۔ زیادہ مسائل دے اندر پوان دی لوڑ ہی کوئی نہیں، جو کیڑا سودی صغیر کنجر ہے تے کیڑا مسلمان ہے تے کیڑا بے ایمان ہے۔ گل مکدی مکائی ہے کہ قرآن اے آتا ہے کہ دن قیامت تک موعد روح واپس نہیں آ سکدا، تو قرآن دا ایک لفظ ہی جو ثابت چکر جس جو ثابت ہوئے کہ اللہ قیامت تو پہلے روح واپس لوٹا دیندا ہے، اسا کوڑے تو سچا ہو گیا۔ اس تو آسان ہی مسئلہ حل ہو سکتا ہے، اپنے امانت دیانت نال یہ ہے نا تواڈے اندر ایمان دی رتی موجود، ہن ویسے میں یقین ہے کچھ نہ کچھ ہے صحیح ہے نا، نہیں بولیں میرے خیال وہی اج ونجائی بیٹھے ہو، کچھ نہ کچھ تو ہے نا۔ اللہ انشاءاللہ اے رمق ایمان دی تواڈے اندر باقی رکھے۔ اللہ اللہ میاں بات یہ ہے کہ ساڈا کسی دی ذات نال کوئی اختلاف نہیں، کوئی چھوٹا ہے کوئی بڑا ہے، بے شک اپنا عقیدہ بیان کرے، اپنا نظریہ بیان کرے، مگر اپنے نظریے تو ہٹ کے ساڑے علماء کرام تے اکابرین تے خرافات تے کتے طرح تو پھوکن لگ جائے، مومن دی غیرت برداشت نہیں کر سکتا۔ ہاں مسئلہ قرآن و سنت دا بیان کر، او دی ذات وچ میں آواں، میرا باپ آوے، میرا مرشد آوے، چھوٹا ہے بڑا ہے، سارو اس بات دی کوئی تکلیف نہیں، قرآن دی ذات لے چھوٹا ہے بڑا ہے بالکل برابر ہے، اسے واسطے میں بھی ہن قرآن پڑھ سا، او دی ذات لے جے تیرا پیو آوے تو میں معاف۔ اللہ اللہ چلو او دا پیو بزرگ ہے، اس بزرگ نہ لگے میرے پیو متھا لائے ہوئے، اس وقت ساری زندگی موڑ دے نیڑے نہیں آیا، تو او دا شتونگنا چلو آ میرے نال چلا تو چلو چھوٹے نال چھوٹا لگ پاؤندا ہے۔ اللہ واتا کھڑا اے میاں اتفاقی مسئلہ ہے، کوئی اختلافی مسئلہ نہیں، حنفی ہیں شافی ہیں مالکی ہیں حنبلی ہیں، سارے دا اتفاق ہے جو مردے سردے ہیں پہ
ادو تو آنا ہے کہ اسا مسلمان ہیں، اسا قرآن و سنت نو منن والے ہیں، ادو کلمہ پڑھنا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ مسئلے دے نمبر آئے تے حملیاں دے کیٹیں جو بیٹھانا ہے، تینوں تے چاہی دا یہ ہاں کہ مسئلہ قرآن دا سنت محمد رسول اللہ دا، وال دوسرے نمبر تے یہ ہے کہ والبہتان تو حضرت امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ تے بایا تو آنا جی وہ بھی اس گل نال اتفاق کریں، حالانکہ ایک مردے دی قبر دتے ایک بندے نو ساڈ مرے دے امام ابو حنیفہ ویکھیا، ویکھن دے نال جلے پیچھے ہٹ کے آیا، اس وقت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فرمایا او دسا تیری یہ سنیے کہ کوئی نہ، جواب دتس کہ کوئی نہ، اگو کہن لگا جناب اس موئے میری سنی تے جواب کوئی نہیں دیتا، امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے اللہ دی قسم او جواب دیتا جڑا جواب ابراہیم نے کافر دیتا۔ حضرت امام ابو حنیفہ فرمایا اف لکم تھکے یا ولی ہو جا مردے نو ساڈ مریندا رہ گیا ہے، میری تعلیم آندی ہے جدوں بھی ساڈ مار تو اس لا یزال جیندے نو ساڈ مار موئے نو ساڈ مارن دی اجازت ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ تعالی جڑا مر گیا او سڑدا تے تو الزام امام ابو حنیفہ دے لایا۔ اچھا چلو امام ابو حنیفہ تواڈے نزدیک کہ تسا قرآن نو ہضم کیتی پئے تسا اے دکی حیا کر رہے، چلو باہر آ اللہ دا قرآن ناراض تے نہیں تھکے تے نہیں بیٹھے، اللہ کریم فرماندا میرا پاک پیغمبر اے میں اللہ دی رحمت کیف یحیی الارض بعد موتہا، اے میں اللہ دی رحمت ہوئی ہے اساں وال انہاں جسماں دے اندر روح نو لٹاونے، دن قیامت دے اساں انہاں نو زندہ کر کے اتا کھڑا کرنا ہے، جڑے ویلے کھڑے ہو سن اللہ دے دربار دے اندر آندے پئے ہو سن، توجہ ہے تہاڈی، جڑے ویلے اللہ دے دربار دے اندر گئے کھلوتے ہونے، کچھ ای ہو جائے بندے ہونے جنہاں دیاں اکھاں لی بینائی ختم ہونی ہے، کوئی ای ہو جائے ہونے جڑے سر دے پھار ٹر دے ویندے ہو سین، وال دنیا دے دھکے تے تھوڑے لگ دے ویندے ہو سین، حتیٰ کہ جڑے ویلے اللہ دے پیغمبر نے گل کیتی ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندیاں نے میں اپنے سونے محبوب کو پوچھا یا رسول اللہ او سر دے بھار کیویں ٹر دے ویندے ہو سن، لتاں جو انہاں دیاں اتاں ہونیاں سر دے بھار کیویں چل دے پئے ہونے، اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا او میری محبوبہ جڑا اللہ پیراں دے بھار ٹروا سکدا ہے او سر دے بھار وی ٹرواون والا کون ہے، جڑے ویلے انج تھکے تھوڑے کھاندے پئے ہونے، آخرکار اللہ کریم نے انہاں دی بنائی وی سلب کر لینی ہے، اس نے رو کے آکھنا اللہ سائیاں میں تا دنیا دوتے اینک بھی کدی نہیں لائی، اللہ سائیاں جڑے ویلے میں مویام تا چنگا بھلا ہٹا ڈٹا کھاندا پیندا مویام، اللہ سائیاں میں تا وعد و تذکیر کرن والا، اللہ سائیاں میں باکھڑ مولوی سڑیون والا، اللہ سائیاں آج مینوں انا کیوں کر چھوڑے یا اللہ کریم نے فرماونا ہے من کان فی ہذہ اعمی فهو فی الآخرۃ اعمی واضل سبیلا۔ اللہ نے فرماونا ہے آج تینوں انا تائیں کیتا سے کیونکہ دنیا دی زندگی دے اندر تو انا بن کے رہا ہے، ساڈے قرآن وال دھیان بولو، اللہ فرماتا تینوں اکھی تائیں دتیاں کہ تو ساڈے قرآن دا مطالعہ کریں، ساڈے قرآن دا غور و خوض نال ساڈے قرآن نو سمجھے، مگر تو تا نامراد آخری چار کل یاد کر لیا، اس وقت کیتے آن کہ یارو بھولی عوام نو لٹ لٹ کے ختم دینا تے کھاونا تے پیونا شروع کر دے سا، چلی سے تے تیجے ساتے ختم دینا دوتے بھولی عوام نو لٹن پٹن لگ گیا باری باللہ، لہذا جدو تو ساڈے قرآن
وال دھیان نہیں کیتا اللہ فرماندا ہے ول ساڈیاں دتیاں یا اکھی دا بھی کوئی فائدہ کوئی نہ ہویا لہذا جدوں تو دنیا دے میری نعمت اکھی والی نو قرآن تے استعمال نہیں کیتا اج ستینا مرادیو بنائے سلب کر لئیے ختم کر لئیے لہذا اللہ کریم نے ثابت کر دے ہونا ہے جس بندے نے دنیا دے سڑے قرآن نال بے وفائی کرنی ہے اللہ کریم نے دن قیامت بھی انہوں نبی نہ کر چھوڑنا ہے آخرکار رو کے دخل ہوتا ہونا ہے اللہ سیاں چلو میرے کو غلطی ہو گئی اللہ سیاں میں بھول گیا تیرے قرآن دی پرواہ نہیں کی تھی اگو اللہ کریم نے فرماؤنا ہے کذالک آتتک آیاتنا فنسیتہا آیاتنا آیاں ہن ساڑیاں ایتاں کذالک آتتک آیاں ہن تیرے کول ساڑیاں ایتاں کیویں آیاں ہن سنائی چاہ آیاں ہن تیرے کول ساڑیاں ایتاں فنسیتہا تو انہاں دی پرواہ کوئی نہ کیتی تو انج سمجھیا کہ مینوں کہیں سنائی بھی کوئی نہیں ہے تو انج ساڑے قرآن دیاں آیتاں دا مذاق اڑائندا رہ گئے ساڑیاں آئیوں یا آیتاں نو تو کوئی پرواہ نہ کیتی اللہ فرماندا ہے ساڑیاں آیتاں تیرے گھر دے اندر آئیاں مگر تو ساڑیاں آئیاں ہویاں آیتاں دی عزت کیویں نہیں کیتی اللہ فرماندا ہے فی نفسی قرآن آپے تا بول سکدا کوئی نہیں ہے یہ قرآن نو پڑھ پڑھ کے سناون والے تیرے شہر دے اندر آ کے گج گج کے قرآن سنایا گا سمجھ آندی بھئی تا اللہ نے دن قیامت دے جدو جہنمیاں نو جہنم دے اندر سٹنا ہے توجہ کریا جڑے ویلے جہنمیاں نو جہنم دے اندر سٹنا ہے اتو دروغے جہنم پوچھن دسو تواڈے کول علم یاتیکم رسل منکم یتلون علیکم آیاتی تواڈے کولو اللہ دے رسول کیا مطلب یعنی اللہ دا قرآن پڑھ پڑھ کے سناون والے آئے ہن کے کوئی نہ انہاں جہنمیاں نے آکھنا بلا کیوں نہیں واقعی ساڑے شہر دے اندر آ کے قرآن سنایا نے اچھا کہ تانوں سنایا نے اللہ دا قرآن پڑھ کے سنایا نے اس وقت انہاں آپ آکھنا قل انما انا بشر مثلو پڑھو چاہ اے قرآن کو صرف مولویاں دے نہیں تواڈا ہی حصہ ہے انما انا بشر مثلکم اللہ دا قرآن پڑھ کے تو انہوں سنائی دیاں اللہ والکیڈی امانت دیانت نال انہاں سنایا ہے حالانکہ کل اللہ نے خطاب محمد الرسول اللہ نو فرمایا ہے اللہ فرماندہ کل فرما دیجئے میرے پاک پیغمبر تو انہاں لوگاں نو آگ انما انا بشر مثلکم جڑے ویلے اے آیت پڑھ کے سناون والے سنائی دے پین کہ اللہ دا پیغمبر آتا ہے میں پہلے نمبر تے اللہ دا بندہ ہاں تے بندہ بھی ہاں جویں اللہ نے ابراہیم نو بندہ بنایا ہے او جویں میرے صدیق نو اللہ نے بندہ بنایا ہے جویں اے کھاندے پیندے نے انج میں محمد بھی کھاون پیون والا گا ہاں البتہ جڑا میرا مقام تے مرتبہ ہے یو الیہ جڑا
جڑا مقام اللہ نے میں محمد دا بنایا ہے اس شان نال سارے پیغمبر رل کے آویں تا مقابلہ نہیں کر سکدے اے ایتاں جڑے ویلے ساڈے شہر دے اندر رانے خدا داد دے گھر دے سامنے والے پلار دے اندر ایک چھوٹا جیا مولوی آ کے بیٹھا پڑھدا انما انا بشر مثلکم آئے جڑے ویلے آیت پڑھ کے سنائی آئی اساکھے نہیں آ رہے تا مولوی انج توڑا سری لے مگر وچو وہابی پیا معلوم ہوندا ہے اے جڑا پیغمبر نو بشر پیا منیندا ہے نور من نور اللہ نہیں پیا دا اسا اپنے وڈ کے مولویاں وال دھیان چ کیتا اپنے آبا و اجداد وال دھیان کیتا ہے ساری دنیا وال تا دھیان کیتو سے مگر اللہ دے قرآن وال خیال نہ کیتا والو سٹ ماریے تے کھلا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ ولو آکھن لگا زمین تے اسمان دے ہر پردے چران والے علم نو جانن والا کون ہے الغیب الا اللہ جڑے ویلے اس قرآن والی آیت پڑھی ساڈے مولوی نے ساڈے گٹے نو وٹ چار کے آکھیا ہاں ہاں کلی علم تا واقعی اللہ علم غیب رکھدا ہے مگر محمد پاک نو اللہ نے عطائی علم غیب عطا کر دیتا ہے اللہ کریم نے ول فرمایا او میرا پاک پیغمبر ہور وی نہ دے اس مسئلے دا ونڈ کیتی ونج تے ہن تو اپنی ذات واسطے آکھ علم الغیب مینو اللہ دی ذات دی قسمی نے میں محمد کوئی بھی عالم الغیب کوئی نہیں والا اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا لا اقول لکم اندی خزائن اللہ جڑے بھی اللہ دے خزانے اللہ دے کول میں محمد دے کول کوئی نہیں والا اللہ دے پاک پیغمبر نے سنایا لا یسمع دعا پڑھو چاہ لا یسمع دعاکم ول اس مولوی نے سنایا ول سٹ مار گیا دلا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون لا تسمع الموتى لا ثم الدعاء إذا ولوا مدبرين لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال مار کے سنایا ہے ابو آکھن لگے کذبنا ما قلنا ما نزل اللہ من شیئن نہیں مولوی گسا ڈاکھن لگا انجے مولوی نے کوڑ مرے نہیں نے آپو ایتا گھڑ گھڑ کے سناویں لگویں آپو جاڑ گی نیتا دا ترجمہ کرن لگویں انہ دی گل نہ پہ بنے آئے ما نزل اللہ من شیئن اسامت اپنے مولویاں دی سن کے آدھے سے ان
انتم الا فی ضلال کبیر ایڈے بے ایمانی نے جنہاں نو ویکھن نال نکاح وی ٹوٹ ویندا ہے انہاں نو نال رلنا نہیں چاہیدا انہاں وہابیاں دے نال کھانا نہیں چاہیدا انہاں دے نال پینا نہیں چاہیدا فی ضلال کبیر کسے ابو جہل نو نال تے رلا لیا ہے مگر اے قرآن دیاں سٹا مرن والے نو نال نہ پر لیا ہے اللہ کریم نے فرماونا ہے اچھا والعتت کا آیاتنا فنسیتہا ایو قرآن تیرے کولو آیا گا تو مالیاں دی تمنی ہے مگر میرے قرآن دی منی کوئی نہیں اللہ فرماندا ہے جڑا بندہ ساڈے قرآن دی بے پرواہی کر دے وے اج اونوں ساڈے رحمت دا قطرہ بھی نصیب نہیں ہو سکدا مرکزی اشاعت التوحید و سنت اچھا وال جناب ایک ٹولا دا پیا ہونا انہاں دے بازو چمکیلے ہونے چہرہ چمکیلا ہونا پیر ٹخنیاں تک چمکیلے ہونے انہاں نو ویکھ کے سونے محبوب نے خوش ہو کے ٹور پاونا واہ واہ سبحان اللہ بھائی میرے امتی آنے اللہ دا پاک پیغمبر ویندا پیا ہونا اگاں کیونکہ امت پیغمبر دی امتیازی علامت ہونی ہے کہ وضو والی جاہیں اللہ نے چمکا چھوڑنی ہے مسلمان آدمی وضو کر کے جڑی نماز پڑھدا ہے نا تے وضو والے اعضاء اے دن قیامت دے نورانیت نال چمکیلے ہو سے او نا دی امتیازی علامت ہونی امت پیغمبر دی اس وفد نو ویکھ کے اللہ دے پیغمبر نے خوش ہو کے آکھنا محلن اللہ اہلن و سہلن مرحبا اللہ دا پیغمبر انجی اگاں ٹرن لگ جاونا ہے انہاں دا استقبال پیا کریں دا ہونا ہے انہاں ایمانداراں دی کیڑی اونچی شان ہے جن دا استقبال کرن والا محمد پاک ہوئے رنگ دا کالا ہوئے نام دا بلال ہوئے جنت دے اندر ونجن ویلے انجے ٹردا پیا تے اگوں محمد دا استقبال کر کے پہلے انہوں اپنے ہاں نال پیا لیندا ہوئے اے کمالات تاں ملن کے انہاں دے سینے دے اندر اللہ دا قرآن وسن والا ہے اللہ دے پیغمبر نے جڑے ویلے اس وفد نو ویکھنا ہے اللہ دے پیغمبر اس وفد وال ٹرنا شروع کر دیونا ہے اچانک اللہ نے تو سڑ مار کے آکھنا ٹھہرو میرے زلفاں والا یارا ٹھہر وان کچھ میریاں بھی سن لائے تینوں انہاں بے ایماناں دا پتہ سمجھ آندی پئی اللہ نے فرماونا ٹھہر وان انہاں دی حقیقت نو جانن والا کون ہے اوے اللہ دی ذات دا واسطہ دے کے آنا اللہ دا پیغمبر میدان قیامت دے اللہ دے گواڑ گیا کھلا کے کوئی نہ بولو حتیٰ کہ 50,000 سال توڑی محمد نے اللہ دے عرش دے پاوے نو نپ کے تلے رون دیا رہ جاؤنا ہے اللہ دے دے قریب گیا کھلا محمد مصطفیٰ تے والوی اپنے امتیاں دے حالت دا علم بولو جین دے پیغمبر نو چمڑے دے وچ رہن والی حالت دا علم کوئی نہیں ہے والا ہر پردے چ جانن والا کون ہے بولو چاہ اللہ دا نالی نے شرم تے نہیں آتا او پچھلے بھراواں تسا گالی تے نہیں کٹ دے بیٹھے میں تے یہ معلوم ہوتا ہے کہ تسا اللہ دا ناتا ہی نہیں لیندے پے میرے نو تسا گالی کڈھنی مصروف ہوئے بیٹھے اسے اللہ اللہ نبی سونے نے فرمایا ہے مومن موحد مسلمان آدمی سچا مسلمان آدمی سچے دل نال ایک واری چاہ کے سبحان اللہ یا اللہ الحمدللہ تو جنت دا ہر درخت دا ہر پتا پتا اس مسلمان آدمی واسطے مغفرت دی دعا کر دا میرے خیال ہے تو سب بخشی کیا ہے بیٹھے اللہ دے پاک پیغمبر جڑے ویلے نیڑے ہو بن لگنے اللہ کریم نے فرماونا میرا پیغمبر تینو انہاں سوراں دا علم کوئی نہیں ہے انہاں دے اندر جڑیاں گلاں وسن والیاں انہاں نو جانن والا کون ہے بولو اچھا اللہ سائیاں جو ہی اللہ کریم نے گل کرنی ہے اللہ دے پیغمبر اتھائیں ٹھہر وجنا ہے
اللہ دے آرڈر تو بغیر تا پیغمبر اگا پیر بھی چا سکدا کوئی نہیں ہے تیرے میرے مشکل کشا تا دنیا دے اے ویدھن کہ اللہ دی تقدیر والے رجسٹر دے اندر مریدنی دا پتر کوئی نہیں لکھیا پیا اے آدھا لکھیا تا کوئی نہیں پیا چل والا سا گوچے مار کے زوری اللہ کو کھو لینے آئے اے جس وقت مریدنی نو پتر دیویں لگدا ہے اللہ دی لعنت ہوے جھوٹے بندے تے انہاں دیاں اپنی کتاباں دے اندر لکھیا پیا ہے جڑے ویلے مریدنی نے پوچھیا کہ حضرت جی پتر تا مینوں ملدا نہیں پیا حضرت جی ہوری کہن لگے جناب میں ویکھاں تقدیر وچ لکھیا ہویا ہے کہ کوئی نہ جڑے ویلے اُتا ویکھیا تا تقدیر تے پتر مریدنی دا لکھیا ہویا کوئی نہیں اللہ دے پاک پیغمبر اللہ دا پاک پیغمبر ایڈا کمزور ہے کہ اللہ دے آرڈر تو بغیر اگا پیر نہیں پیا چا سکدا اے تیرا کرنی والی سرکار ہی جی اللہ دی تقدیر دے اندر مریدنی دا پتر نہیں لکھیا پیا تے اے آپ تقدیر وچ گھوچے مار کے مریدنی نو پتر پیا دیندا ہے تے اللہ دا قرآن کیا دیا بولی من یشاء اناسا جے کہنو میں نریاں تھیاں دتی رکھاں تا میں تو پوچھن والا کوئی نہیں ہے تے جے کہنو نرے پتری پتر دتی رکھاں تا میں تو مینوں روکن والا کوئی نہیں ہے تے جے کہنو ککھ وی نہ دیواں تا میں تو زوری لون والا کوئی نہیں ہے ہن اپنے ایمان نال دسا ایتھے جے میں دیوبندی سڑواواں تاں لانتیاں بریلوی سڑواواں تاں لانتیاں غیر مقلد سڑواواں تاں لانتیاں شیعہ سڑواواں تاں لانتیاں اللہ دا قرآن تے آتا ہے دھیاں تے پتر دیون والا کون ہے ہن جڑا بندہ اللہ نال مقابلہ لائے بیٹھا ہوئے اجاویں تو مسلمان سڑواں ہے تا اللہ دی قسم اسلام نو شرم آندی ہے تیرے جے مسلمان سڑیون والے تو اللہ دا قرآن آتا ہے دھیاں تے پتر میری مرضیاں نال آندے تیرا اے پیرے گھوچے مار کے زوری میں تھلون والا ہے ول خدا تا اے بنے بیٹھن میں تے پیرا توڑیاں دا تماشا بنیا بیٹھا مگر اللہ کریم فرماندا ہے میری قوت طاقت شوکت دبدبے دے مقابلے دے اندر میرا پیغمبر تا قدم یگا نہیں پہنچا سکدا اللہ پاک نے فرمانا او میرا پاک پیغمبر میں تینوں دساواں جو اے کریں تے رہ گل وہ میرا پاک پیغمبر تو تا دنیا چھوڑ کے آ گیا ہے تو تا ایتھے میرے کو آ گیا ہے ہن میں تینوں دساواں جو تیرے بعد انہاں کیتا ما احدثو پڑھو چاہ بعد کا تیرے بولو چاہ ایک مسئلہ سمجھائی جاوا اللہ پاک نے فرماؤنا بعد کا تیرے یعنی معلوم ہویا نبی دا بعد تو ہے مگر اللہ دا بعد بولو انسان دا بعد ہو سکتا ہے مگر اللہ دا بعد اور سمجھ آدھی پہی دے نبی دے بارے اللہ فرماتا بعد دا کا تیرے بعد مگر اللہ تا وال موٹھ دا جو ہکو ہی ہویا او دا بعد بولو شاباس ہے اس دا بعد اے قرآن اللہ دی صفت ہے اگر بولو اے قرآن اللہ دی کیا ہے صفت ہے تو معلوم ہو اللہ دی ذات صفات دا کوئی بعد بولو کوئی نہیں ہے تے جڑے ہن اے آکھن جی فلانی کتاب اصح الکتب بعد کتاب اللہ بعد او سمجھ آندی پئی بے فلانی کتاب جڑی ہے ایڈی صحیح ہے کہ اللہ دی کتاب تو بعد درجہ تے قرآن و سنت یا دین بے اللہ دا بعد بولو ہے انسان دا بعد تو ہو سکتا ہے اللہ دی ذات و صفات دا بعد قرآن اللہ دی صفت ہے کہ نہیں تے جیڑا ہونا آکھے جو اللہ دے قرآن تو بعد تو معلوم ہویا انسان دا بعد ہے مگر خدا دا بعد نہیں ہے تے خدا دا بعد بناون والا کافر تو ہو سکتا ہے کدی مسلمان اور سمجھ آئی نے چلو بہرحال وقت اگلا کھوٹا وقت کس لئے کھوٹ کے پیوا چھڑے ساتھ ادھری گل سمجھو ما احدثو بعدا کا تیرے بعد کریں دے کے رہ گئے اے اللہ میں نو تا پتہ کوئی نہیں جو کی کر دے رہ گئے
اللہ تو دسا جو کر کے کر دے رہے نے اللہ کریم نے فرماونا میرا پاک پیغمبر تیرے قرآن والے مسئلے جڑے آندے آن اے اس مسئلے دوتے اتفاق کوئی نان کریں دے میرا پاک پیغمبر جے تو نظرہ نیازاں حرام کیتیاں اس نے حلال کر چھوڑیاں تو غیر اللہ دے نا دے نیازاں بند کیتیاں انہاں حلال کر چھوڑیاں اے میرا پاک پیغمبر مگر اے ویکھ لے چھٹ چھٹیاں دی انہاں مولویاں دی انہاں دیاں داڑیاں ویکھ انہاں دیاں شکلاں ویکھ تے انہیں معلوم ہوندا انہاں دے نال دا نورانی کوئی نہیں ہو سکدا انہاں دے نال دا ولی کوئی نہیں ہو سکدا مگر میں تینوں دساواں ما دسو بعدا کا تیرے بعد کے کریندے رہ گئے نہیں مگر اے بھی تینوں پتہ کوئی نہیں جو کڑے کڑے علاقے دے آئے کھلوتے میں تینوں دساواں اے کوئی ملتان دا نا مراد کوئی گھمن دا سڑیون والا کوئی توسے دا شیطان سڑیون والا ہے کوئی چکڑالے دا سڑیون والا ہے کوئی خوشاب دا سڑیون والا ہے کوئی ملتان دا ہے کوئی عرب دا ہے کوئی عجم دا ہے ما احدثو بعدا کا میرا پاک پیغمبر میں تیرو دساواں انہاں سارے نے رل کے تیرے دین نو ملاون دے نال ملیا میٹ کرن دی کوشش کریندے رہ گئے نہیں او میرا پاک پیغمبر تو آکھے مردے سن نہیں انہیں سن دے دی رٹ لیندے رہ گئے تو آکھے عالم الغیب اللہ کلا ہے بلیا نو عالم الغیب منیندے رہ گئے تو آکھے نظرہ نیازہ دے لے کے کلا اللہ ہے اے ہر موہ دی جنڈی کنڈی دی قبر دوتے مان کے بکرے چھترے دیبا کریں دے رہا گئے علی مگر میرا پاک پیغمبر انہاں دیاں شکلاں والے ویکھ کے متعجب نہ ہوئے انہاں نو ساری جہنم دا بالانچہ بنایا ہے انہیں کھلوتے ہونے اللہ دے پاک پیغمبر دے سامنے اللہ دا پیغمبر انہاں دیاں شکلاں ویکھ کے متحیر تے حیران ہویا کھلوتا ہونا ہے اتھائی اللہ پاک نو انہاں دیاں شکلاں کہہ دیاں کھوتے والیاں کہہ دیاں کتے تے سور تے خنزیر والیاں بنا دیونیاں تے تلواں ڈھاچو مولوی دے مولوی والا ہونا ہے اللہ کریم نے فرماونا میرا پاک پیغمبر انہاں دا اساں شکل تے حیات صورت ای تبدیل کر دیتی ہے تاکہ تو محمد انہاں دے ول ویکھ کے دل دے اندر حزن و ملال نہ لے آویں جنہاں نا مرادہ نے سارے قرآن دی صورت نو بگاڑ دیتا ہے اج انہاں صورت دی شکل و صورت نو ہی میں اللہ نے بگاڑ دیتا ہے حیا نو حیا ہوندا ہے جی نو جی ہوندی ہے پیار نو پیار ہوندا ہے جدوں انہاں سورہ نے میرے قرآن نال پیار نہیں کیتا جدوں انہاں ساڈے یار محمد نال وفا نہیں کیتا والا جا سینا دی صورت دا بھی حیا کوئی نہیں کرنا جڑے ویلے اللہ کریم نے انہاں دی شکلاں بگاڑ چھوڑنیاں اللہ کریم نے فرمایا میرا پاک پیغمبر انہاں نو تو اپنے ہاں نال لاون واسطے آندا پیا ہے اس وقت اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا سو کن او تو اللہ کریم نے فرمایا سو کل اصحاب السعیر نعرہ تکبیر اللہ کریم نے فرماونا واقعی سو کن میرا محمد بھی انہاں نو کتے طرح تھتکار رہا ہے تے میں اللہ بھی انہاں نو تھتکار رہا ہے پھر لعنت نہ مرادو اولا لکا فاولا ثم اولا لک فاولا اولاد مانا ایک مانا ہے ہلاکت ایک مانا ہے لعنت ایک مانا ہے پھٹکار ایک مانا ہے بدبختی ہے بہرحال جڑا مانا بھی ہے اس تو مقصد کیا ہے اللہ کریم یو جائدو تے لعنت پیا کریندا ہونا ہے جڑے ویلے انہاں دی شکلاں تبدیل ہو جاونیاں اللہ کریم نے فرمایا اولا لک فاولا ثم اولا لک فاولا اللہ نے فرمایا ہے چار ویری لفظ تکرار نال اللہ نے تاں فرمایا ہے اللہ کریم دس رہے چاہتا ہے حالانکہ گلتا ایک واری مک گئی آئی جڑے ویلے اللہ نے آکھیا اولا لکا فاولا گلتا ایتھے مک گئی ہے مگر ول اللہ کریم فرماندا ثم اولا لکا فاولا تکرار نال اللہ کریم لعنت پیا کریندا ہے اللہ پاک دا مقصد کیا ہے جگہ عمر فاروق نو سمجھدا پیا ہے اللہ کریم فرماندا میرا پاک پیغمبر جنہ بندیاں نے سارے قرآن نال بے حیائی کیتی ہے
ساڑے قرآن نال بے وفائی کیتے ہے او مولوی بنیا تا لعنت کھاندا پیا تا لعنت تقریر کرے تا لعنت او دے جمے تے لعنت او دے کھاتے تے لعنت او دے مولوی بنے تے لعنت او دے ٹورے تے لعنت او دے ختم پڑھے تے لعنت او دے فتوے دیتے تے لعنت او دی تقریر کیتی تے لعنت او دی نماز پڑھائی تے لعنت او دی نماز پڑھی تے لعنت او دا وعظ کرن تے لعنت او دے روزے کیتے تے لعنت او دی حج تے نماز تے زکات تے لعنت او دی صدقات تے خیرات تے لعنت ثم اولا لک فاولا تیری زندگی دی ہر ایک حرکت تے لعنت ہے کیوں لعنت ہے کیونکہ میرے پیغمبر دی ہر حرکت چلی ہے تو قرآن نال پیغمبر دا کھانا تا قرآن نال پیغمبر دا پینا تا قرآن نال پیغمبر دا ہسنا تا قرآن نال پیغمبر دا رونا تا قرآن نال پیغمبر دی زبان تا قرآن نال پیغمبر دی چکیل تا قرآن نال پیغمبر دا یعول تا قرآن نال پیغمبر دا معال تا قرآن نال پیغمبر دا حسن تا قرآن نال پیغمبر دا غسل تا قرآن نال پیغمبر دا غسل تا قرآن نال پیغمبر دا غسل تا قرآن نال پیغمبر دا بطن تا قرآن نال پیغمبر دا شفت تا قرآن نال پیغمبر دا ظاہر تا قرآن نال پیغمبر دا باہر تا قرآن نال پیغمبر انور تا قرآن نال پیغمبر بشر تا قرآن نال پیغمبر دا بدر تا قرآن نال پیغمبر دا ظہر تا قرآن نال پیغمبر دا اثر تا قرآن نال پیغمبر دا جنود تا قرآن نال پیغمبر دا جلود تا قرآن نال پیغمبر صعود تا قرآن نال پیغمبر دا اسم تا قرآن نال پیغمبر دا جسم تا قرآن نال پیغمبر دی رسم تا قرآن نال پیغمبر دی نظم تا قرآن نال پیغمبر دی ملاحت تا قرآن نال پیغمبر دی صباحت تا قرآن نال پیغمبر دی حذاقت تا قرآن نال پیغمبر دی تلاوت تا قرآن نال پیغمبر دی سخاوت تا قرآن نال پیغمبر دی سیاست تا قرآن نال پیغمبر دی صدارت تا قرآن نال پیغمبر دی تلاوت تا قرآن نال پیغمبر دی قیادت تا قرآن نال پیغمبر دی محنت تا قرآن نال پیغمبر دی منت تا قرآن نال پیغمبر دی منت تا قرآن نال پیغمبر دی نظر تا قرآن نال پیغمبر دا حضر تا قرآن نال پیغمبر دی اشاعت تا قرآن نال پیغمبر دا حیات تا قرآن نال پیغمبر دی وفات تا قرآن نال پیغمبر دی ادا تا قرآن نال پیغمبر دی رضا تا قرآن نال پیغمبر دی حیات تا قرآن نال پیغمبر دی ممات تا قرآن نال قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ پیغمبر دا کھانا پینا تا قرآن نال پیغمبر دا یعول تا قرآن نال پیغمبر دا معال تا قرآن نال پیغمبر دی زبان تا قرآن نال پیغمبر دی لسان تا قرآن نال پیغمبر دا بیان تا قرآن نال پیغمبر دا تقدس تا قرآن نال پیغمبر دا تحمل تا قرآن نال پیغمبر دا تنور تا قرآن نال پیغمبر دا تحزو تا قرآن نال پیغمبر دا تنزو تا قرآن نال پیغمبر دا تخشو تا قرآن نال پیغمبر دا کمال تا قرآن نال پیغمبر دا تحمل تا قرآن نال پیغمبر دا تنور تا قرآن نال لعلک باخع نفسک پیغمبر دا بیان تا قرآن نال یا ایوہ الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک او میرا پاک پیغمبر تیری ہر حرکت قرآن نال جدو تیری حرکت قرآن نالے قرآن تے جوان نال ہے جدو تسا دوئے رل گئے ہو اور قرآن تے جوان نال رحمان بھی نال رل گیا ہے جنہ نال رحمان رل ونجے والا کوئی شیطان علی شکد مولوی لے کے آ جاوے تو سے دے شیطان ہوئے گھمن سڑی من والا ابلیس ہوئے کوئی گکھڑ دا ہوئے کوئی چکڑا لے دوئے کوئی کبیرہ لے دوئے کوئی ملتان دوئے میرا پاک پیغمبر اے شیطان بن کے جہنمی تا بن سکدن کدی تیرے متھے نہیں لگ سکدے نعرہ تکبیر مرکزی شاہد توحید و سنت اللہ کریم فرماتا ہے میرا پاک پیغمبر تیرا ہر سکون چلدا تو کڑی کتاب نال بولو او تھکے تے نہیں بیٹھے سچی دسیا ہن اگلے ہول ہول بولے تے پچھلے تے ٹی ہوئے بیٹھے تھکے بیٹھے ہو یار بڑے ڈھیٹ مسلمان ہو تو اچھا چلو باہر آ اللہ کریم فرماندا میرا پاک پیغمبر آج بیٹھے ہیں مڑ ککڑ بانگے تھوڑی ٹھیک ہے نا پڑھنا تو اللہ دا قرآن ہی ہے نا ہوا تو چل گئی تو قرآن دی ہوا ہی سٹا پہ مرے دی ہے نا اللہ کریم فرماندا میرا پاک پیغمبر فتبع قرآن تو اسے قرآن نال رانا ہے تو قرآن نہ چھوڑے تینو رحمان نہیں چھوڑنا
جے تو قرآن نو جفا لائے رکھے تا رحمان دی رحمت تینوں جفا مار کے رکھ سے معلوم ہویا جڑا بندہ قرآن نو چھڑیں دا ہے انہیں سمجھو خدا دی رحمت تو الگ ہو گئے تے جڑا اللہ دی رحمت تو الگ ہو ونجے اونوں جفا شیطان ہی مریندا ہے اللہ دی رحمت بولو والتاں تا اللہ دا قرآن آدا ہے او میرا پاک پیغمبر شکلاں انہاں دیاں مالوی والیاں پیراں والیاں گدی نشیناں والیاں مگر لیاکلون اموال الناس بالباطل وَيَسُدُّونَ عَنْ پڑھو جا اللہ دے رستے تو رکیندن اللہ دی سبیل تو رکیندن اللہ دی بولو اچھا اللہ دے پیغمبر جی کیڑی سبیل ہے اللہ دی جڑی سبیل تو مشرک نو آگ لگ دیئے حتیٰ کہ ستیاں پیاں سلوٹاں تے کروٹاں انج تبدیل کریندا جی میں بواسیر والے نو نیند اس مولوی نو بواسیر کیوں ہوئی پیوندی ہے سارے مولویاں دیاں سبیلاں تے تاں واچھاں پاڑ کے ویندا ہے تے تاں بے اے پیغمبر دی سبیل نو چنگی کیوں نہیں لگدی تیری سبیل کیڑی ہے اللہ فرماندا ہے میرا پاک پیغمبر آپ تو نہیں ڈساونا بلکہ میں اللہ تینوں چ ڈسینا تے تو اپنی زبان نال اپنی امت نو سنا دے نہیں سمجھ آئی اللہ پاک فرماندا قل آکھو جا قل اے تا اگے مولیاں کول سن دے نہیں رہندے قل ہے قل اے کھاون والا نہیں اندر پاون والا ہے سینے چ رکھن والا ہے اللہ دے قرآن والا قل قل فرما دیجئے کہ مانا فرما دیجئے میرے پیارے محبوب آکھ دے او میرا سونا محمد پاک حالانکہ پیغمبر آکھن واسطے آیا کہ نہیں آیا آکھن واسطے ہی آیا اور بولن واسطے ہی آیا اللہ دا پیغمبر چپ کر کے بہن واسطے نہیں آیا حالانکہ اللہ دے پیغمبر نے آکھنا ہی ہے چپ کر کے تا بانا نہیں ہے مگر والا اللہ پاک محمد کریم نو کیوں پیا تھا قل فرما دیجئے میرے پاک پیغمبر سمجھ آندی بھائی رے اللہ کریم دسنا ہے چاہندا ہے اے جڑے لفظ میرا محمد زبان چپیا بولیندا ہے اے کلام تے الفاظ تا میرے ہن مگر زبان میرے محمد پاک دی تاکہ دنیا نو پتہ لگ ونجے کہ میرا پیغمبر میرے آنکھے تے بغیر زبان بھی ہلیندا نہیں ہے میرا پیغمبر زبان نو بھی متحرک تاں کریندا ہے جڑے ویلے اتوں آڈر دیون والا کون ہے اللہ کریم فرماندا ہے ہن بول کے دساؤ میرا پیغمبر قل ہادی سبیلی انج نہیں فرمایا ہاذا سبیل اللہ آئے اللہ درائی نے حالانکہ راہ دسے ہویا کہندا ہے او سمجھو یار اے راہ جیڑا ہے توحید اللہ صراط مستقیم علی راہ کہندا ہے اللہ دا مگر اللہ دے پیغمبر نو اللہ کریم نے انج نہیں فرمایا تو قل ھذا سبیل اللہ ادعو الی اللہ اللہ نے انج نہیں فرمایا بلکہ اللہ کریم فرماندا میرا پاک پیغمبر اے راہ تا میرا ہے مگر نسبت تو محمد اپنے ول کر چھوڑ اللہ پاک فرماندا کہ ھذی سبیلی اے میرا راہ اے میرا راہ ہے اے میری سبیل ہے اللہ پاک نے اپنے سبیل دی نسبت محمد الرسول اللہ وال کیوں نہیں محمد الرسول اللہ وال کیوں فرما دیتی ہے اللہ کریم دسنا ہے چاہندا ہے میرا راہ جڑا ہے میرے محمد دا راہ
محمد دا راہ میرے راہ تو الگ نہیں ہو سکتا، ایک دی نہیں ہو سکتا۔ اللہ کو جا کے تے رسول اللہ کو جا کے نہ، بلکہ اللہ کریم فرماندا جیڑا میں اللہ دا راہ او میرے محمد دا راہ ہونا ہے، میرے محمد تے محمد دے خدا دا راہ ہکو ہے۔ ہن اپنے ایمان نال دسا صراط مستقیم راہ تا اللہ دا ہے، مگر محمد رسول اللہ نو اللہ کریم فرماندا ہے ہاذی سبیلی، تو اعلان فرما جو میری سبیل اے ہے، میرا راہ اے ہے، میری پٹڑی اے ہے، میرا دین اے ہے، میرا مذہب اے ہے، صراط مستقیم اے ہے۔ اللہ پاک دسنا اے چاہندا ہے جیڑی گل محمد دی اوہ گل قرآن دی، جیڑی گل قرآن دی اوہ زبان محمد رسول اللہ دی۔ اللہ قرآن دا مخالف، اللہ رسول دا مخالف نہیں ہو سکتا، رسول قرآن دا مخالف نہیں ہو سکتا، رسول دی زبان قرآن دے خلاف نہیں چل سکتی، قرآن دی زبان محمد دے خلاف نہیں چل سکتی۔ اپنے ایمان نال دسو تسا مسلماناں دا مذہب ہے کہ کوئی نہ؟ جنہاں دا مذہب ہے ہاتھ کھڑا کر کے شہادت دیو، واقعی تہاڈا دل منیندا ہے قرآن محمد نال تے محمد قرآن نال ہے۔ قرآن محمد دا دشمن نہیں، محمد قرآن دا دشمن نہیں۔ ہن اپنے ایمان نال دسا اللہ دا قرآن آکھے فیمسک التی قضا علیہا الموت، جندے تے موت علی فیصلہ آ جاوے، موت علی قضا آ جاوے، اللہ دا روح نو روک لیندا ہے۔ قرآن آکھے روح روک لینا، محمد دی حدیث آکھے جو نہیں ول مرن دے بعد جتیاں دی کھسکاٹ بھی سندا پیا ہوندا ہے، میرے اوتے آ کے درود و سلام پڑھیں تے میں سندا پیا ہونا، نہیں جناب تول روح لوٹ کے آویندا ہے۔ اپنے ایمان نال دسو محمد تے محمد دے قرآن دا ٹاکرا ہویا کہ کوئی نہ؟ مگر اللہ دا قرآن یاد ہے ہادی سبیلی، میرا راہ ادعو اللہ علی بصیرت، انواع میں محمد دعویٰ نہیں ہے بلکہ بعد دلیل میں محمد مذہب علی بصیرت، میں بڑی سیرت بصیرت نال اعلان پیا کرے نا، میرے کول بصیرت ایک ہاتھ دے اندر اللہ دا قرآن موجود ہے۔ اللہ دا قرآن ہے کہ مرن دے بعد کوئی دن قیامت ہوئی سندا نہیں ہے، ویدا نہیں ہے، چلدا نہیں ہے، کھاندا نہیں ہے، پیندا نہیں ہے، سندا نہیں ہے، جواب نہیں دیندا، اگوں محمد رسول اللہ کے نہیں جڑا میری قبر تے آ کے درود و سلام پڑھے میں سن لے سا۔ اپنے ایمان نال دساؤ اے گل گھر والا کافر ہے کہ کوئی نہ؟ دجال ہے کہ کوئی نہ؟ بے ایمان ہے کہ کوئی نہ؟ ساری دنیا بے ایمان تو ہو سکتی ہے مگر اللہ تے قرآن دا کدی مقابلہ نہیں ہو سکتا، محمد دی زبان تے قرآن دا ٹاکرا کدی نہیں ہو سکتا۔ قرآن محمد رسول اللہ تے محمد قرآن کلام اللہ۔ اللہ دا قرآن کدی سونے پیغمبر دی زبان نال مخالفت نہیں کر سکتا، لہذا ابو بکر صدیق نے بھی اعلان فرمایا من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات۔ اے جڑے ویلے آیت پڑھی ہے ولگو قرآن بھی کہا دا ما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افئن ماتا، ور دوجے مقام تے آیا ہے ما جعلنا لبشر من قبلک الخلد افئن متا افئن متا۔ اللہ کریم فرماندا ہے او میرا پاک پیغمبر موت ضرور آنی ہے۔ ابو بکر صدیق دے ماتا، قرآن بھی آدھا ماتا، والحدیث کی حدیثہ مات الانسان انقطع عملو، جدو تے موت آونجے ولو دے دنیا دے عمال سارے منقطع ہوئیں، کھاون والا عمل ختم، تورن والا عمل ختم، چلن والا عمل ختم، پیون والا عمل ختم، سنن تے ویکھن تے جاگن والا عمل ختم ہے۔ جدو حدیث دے اندر بھی آگے ماتا، صدیق بھی آکھے ماتا، قرآن بھی آکھے ماتا، جیڑا وال بھی آکھے نہیں حیاتا، ہے کم ذات کے کوئی نہ، ہے واہ حیات کے کوئی نہ، جڑا قرآن دی مخالفت کرنے والا ہوئے، میں ہوں یا کوئی بڑا ہوئے چھوٹا ہوئے، تیرا ہوئے میرا ہوئے، قرآن دا دشمن کدی مسلمان ہو سکتا کوئی نہیں ہے۔ تے بالخصوص جڑا دے کے واقعی مردے سن دے پہل رسول پاک اپنی قبر عطار دے اندر زندہ موجود ہیں، وہ لاکھ لعنتی بے ایمانا تینوں سن کے تیری آواز سن کے تینوں ہاتھ کڑ کے محمد سلام دیندہ ہے، تے وہ دی فاطمہ جڑی ہے
6 مہینے توڑی روندی کلاندی رہ گئی ہے بابے دے حجرے دوتے ون کے روندی رہ گئی ہے مگر محمد پاک نے روندی ہوئی تھی فاطمہ دے سر دوتے ہاتھ نہیں رکھیا جدو اپنی دھی دے سر دوتے ہاتھ نہیں رکھیا تے پلیت نو ہی محمد دا پاک کدی ہاتھ نہیں مل سکدا تیرا مولوی دجال ہے کذاب ہے مگر اللہ دا قرآن کدی مخالفت نہیں کر سکدا اللہ کریم فرماندا سب تو وڈی رحمت ہے فانظر الی آثار رحمت اللہ کیف یحیی الارض بعد موتہا جدو مردے دے جسماں دے اندر روح آونے والو جی پاؤنا ہے تے جڑے جیندے ہوندن وچ رہ سکدے آخر دعوانا الحمدللہ أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويؤمنون بالله وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين محترم المقام بزرگوں بھائیوں دوستوں اور علماء کرام آپ کے سامنے اللہ تعالیٰ کے کلام پاک سے چند مقامات سے کچھ آیات ذکر کی ہیں دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ مجھے ان میں سے کچھ سمجھنے اور سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے سمجھنے اور سمجھانے کے بعد اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک 1,24,000 یا کم و بیش انبیاء کرام پیغمبر ارسال فرمائے اور صرف اسی لیے فرمائے کہ اللہ تعالیٰ کی توحید اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اللہ تعالیٰ کی ذات کو شرک سے پاک
اور تمام آلودگیوں سے دنیا کو شرک سے پاک جو ہے نا بیان کیا جائے۔ اور اللہ تعالیٰ نے وہی وعدہ جس کو الست والا وعدہ کہتے ہیں، اسی وعدے کو ان انبیاء کرام کے ذریعے ہمیں یاد کروایا۔ الست بربکم، یہ وہ وعدہ ہے جس وقت تمام انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا، اور پیدا فرمانے کے بعد تمام سے وعدہ لیا کہ جس وقت دنیا میں تم لوگ جاؤ گے تو اس وقت اللہ تعالیٰ کا توحید والا وعدہ بھول نہ جائیں، اور اس وعدے کو یاد کرنے کے لیے، اس وعدے کو یاد کروانے کے لیے ہم انبیاء کرام علیہ السلام کو بھی بھیجیں گے، اور اسی وعدے کی یاد دہانی کے لیے، اسی وعدے پر قائم رکھنے کے لیے 1,24,000 یکم و پیش انبیاء کرام اس دنیا میں تشریف لائے، اور جس کے آخر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ اب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے جس کو نئی نبوت ملے۔ یہ سمجھ لینا، خاص طور پر کوئی پیغمبر صاحب شریعت یا ایسا پیغمبر جو کہ نئے سرے سے نبی ہو کر آئے یا رسول بن کر آئے، ایسا ممکن نہیں ہے۔ ہاں، عیسیٰ علیہ السلام کا معاملہ الگ ہے، لیکن وہ بھی جس وقت آئیں گے وہ امتی کی حیثیت سے آئیں گے۔ جیسے بعض لوگ کہتے ہیں دیکھو جی عیسیٰ علیہ السلام تو آئیں گے، یہ کہتے ہیں لا نبی جبادی، اور لا نبی جبادی تو ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کو نبوت بعد میں ملے گی، نہ، نبوت ان کو پہلے مل چکی ہے، اور وہ آئیں گے تو نبی کی امتی کی حیثیت سے آئیں گے۔ لیکن اب 1400 سال یا 1500 سال تو گزر چکے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی، اور مسئلہ توحید اسی طرح بیان کیا جا رہا ہے، اور وہ انبیاء کرام کا شیوا اور انبیاء کرام کا جو طریقہ کار تھا، انبیاء کرام کی جو ڈیوٹی تھی، وہ آج تک چلی آ رہی ہے، اور آخر میں حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ذمہ یہ کام لگا دیا گیا کہ اب پیغمبر تو کوئی نہیں آئے گا، لیکن یہ کام تو جاری ساری رہنا ہے۔ اس کے لیے ہم امت محمدیہ کو جو ہے ہم منتخب کرتے ہیں، وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ۔ لہذا وہ انبیاء کرام کی ڈیوٹی جو تمام انبیاء کرام اپنے اپنے وقت میں ادا کرتے آئے، وہ ڈیوٹی انبیاء کرام کی وہ امت محمدیہ کے ذمے لگا دی گئی۔ اللہ کے فضل سے صحابہ کرام سے لے کر آج تک وہ ڈیوٹی انشاءاللہ امت محمدیہ جو اپنی طاقت کے مطابق وہ نبھاتے چلے آ رہے ہیں، اور اس طاقت اس فرض کو ادا کرنے کے لیے خصوصی طور پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہیں صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، ائمہ اسلام، ائمہ مجتہدین، اور ان کے بعد ان کے پیروکار چلتے چلاتے ہمارے علماء کرام تک وہ ڈیوٹی ادا کرتے چلے آ رہے ہیں اللہ کے فضل سے۔ وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، اب بھی حکم یہی ہے کہ چاہیے تم میں سے ایک ایسی امت، ایسی ٹولہ اور ایسی جماعت ہونی چاہیے جو يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، جو خیر کی طرف، توحید کی طرف، رسالت کی طرف، اور جو ڈیوٹی انبیاء کرام کی تھی اس کی طرف تمام انسانیت کو بلاتے رہیں۔ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، اب کہتے ہیں کہ مولویوں کو کیا کام، اے نیکی نہیں، اے دیکھو جی ہر کوئی اپنے اپنے کام میں ٹھیک ہے، جیسے کوئی کرتا ہے کرتا رہے، نہ، یہ بات نہیں۔ اگر یہ بات ہوتی کہ پیغمبروں کو یہ ضرورت ہی نہیں تھی امر بالمعروف نہی عن المنکر، اس لیے یہ ضروری ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ جب دنیا میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا تصور ختم ہو جائے گا، اس وقت قیامت برپا ہو جائے گی۔ اور دوسری جگہ فرمایا کہ تم میں کچھ لوگ ایسے ہونے چاہیے، امت محمدیہ میں خاص طور پر ایسے لوگ ہونے چاہیے، بلکہ ہر محلے، ہر جماعت، ہر شہر، ہر جگہ سے
ایک ایسا ٹولہ ہونا چاہیے تاکہ وہ نکل کر دین حاصل کرے، دین حاصل کرنے کے بعد اپنے علاقے والوں کو، اپنے محلے والوں کو، اپنے شہر والوں کو وہ دین محمدی جو قرآن و حدیث کے مطابق ہے اس کی تبلیغ کرے. یہ فرض ہے سب پر. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مولوی ہیں، تخریب کار ہیں، ہر وقت یہ اللہ اللہ یہ شرک کرتے رہتے ہیں، ان کا دماغ خراب ہے. دماغ نہیں خراب، یہ انبیاء کرام کی دعوت ہے، انبیاء کرام کی ڈیوٹی جو ہمارے ذمہ لگی ہوئی ہے، اللہ کے فضل سے ہم لوگ وہ ادا کر رہے ہیں اور آج تک ادا کرتے چلے آئے اور کرتے چلے جائیں گے. ڈیوٹی علماء دیوبند نے جب دیکھا کہ انگریز اب چھایا چلا جا رہا ہے دنیا پر، علماء دیوبند نے جب دیکھا کہ اب ہماری قوت جو ہے وہ نہیں رہی، لہذا ہم کیا کریں؟ ہم ایسی جماعت کو پیدا کریں، ایسی جماعت منظم کریں، ایسے علماء کرام ہم تیار کریں جو کہ اس اللہ کے کام کو آگے پہنچائیں. جو ڈیوٹی ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے ذمہ لگا دی ہے، انشاءاللہ وہی علماء اور وہ جماعت جو ہے وہ یہاں پیدا ہوگی، اور وہی جماعت جو ہے وہ انشاءاللہ قیامت تک آنے والی دنیا کے لیے جو ہے وہ مبلغ کی حیثیت سے اور وہ ڈیوٹی ادا کرتی چلی جائے گی. چنانچہ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے اس چیز کی بنیاد رکھی، اور سب سے پہلے طالب علم حضرت مولانا محمود الحسن صاحب دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ رحمتم واسعۃ وافرۃ واسعۃ انہوں نے یہ ڈیوٹی ادا کی، اور انہی کی ڈیوٹی ادا کرتے ہوئے ہمارے بعد علماء یہاں تک کہ مفتی اعظم ہند حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے، اور وہی مسلک جو کو قرآن حدیث کے مطابق تھا وہی مسلک انہوں نے بیان کیا، اور اسی مسلک پر ہم انشاءاللہ آج تک قائم ہیں. یہاں تک کہ حضرت علامہ نیلوی صاحب کے متعلق یہ بھی حضرت وہی علماء دیوبند کا ایک پودا ہے، وہی علماء دیوبند جس سے انگریز بھی خائف ہوتا تھا. انگریز پوری دنیا پر چھا چکا تھا، لیکن علماء اسلام علماء دیوبند کو جھکا نہیں سکا. اور یہ لوگ کیا جھکا سکتے ہیں؟ یہ کیا سمجھتے ہیں کہ علماء دیوبند کو یا علماء اسلام کو ہم لوگ جو ہے دبا لیں گے، ان کے اوپر کیس کریں گے، ان کو جیلے میں ڈالیں گے؟ حضرت نے 3 سال قید کاٹی ہے. یہ ہیں علماء دیوبند کے جانشین، اور تم کیا ہو؟ تم اپنے وہاں سے اپنی گدیوں سے اٹھنے والے نہیں ہو. حضرت نے آپ کو معلوم ہوگا جس وقت کیس ہوا سب لوگ چھوڑ گئے، لیکن حضرت نے کہا جو قرآن و سنت کے مطابق میرا مسئلہ ہے اور جو میں نے مسئلہ بیان کیا ہے میں اس پر قائم ہوں اور قائم رہوں گا، بشک میری موت ہی جیل میں آ جائے. جج صاحب نے پوچھا حضرت آپ کی 90-95 سال عمر ہے تو آپ اپنے اوپر رحم کریں، آپ کہہ دیں یہ میں نے نہیں لکھا. انہوں نے کہا بات یہ ہے جج صاحب، حضرت نے 3 ورقے لکھ کر کے دے دیے. جج صاحب کو فرمایا، کہنے لگے یہ دیکھو میں انکاری نہیں ہوں اس کتاب سے، میں نے حق بیان کیا ہے، اور یہ دوبارہ پھر لکھ کر تمہیں دے رہا ہوں. مجھے سزائے موت سے بڑھ کر تم سزا نہیں دے سکتے، سزائے موت سے بڑھ کر تم مجھے سزا نہیں دے سکتے. اور بقول تمہارے میرے 90-95 سال عمر ہے، لیکن اگر اس وقت میری جان نکل گئی تو میں خدا کو کیا جواب دوں گا؟ اور تم مجھے سزا موت سے زیادہ تو عذاب اور سزا نہیں دے سکتے، لیکن خدا کو میں کیا جواب دوں گا؟ حضرت نے 250 قریب کتابیں لکھی ہیں مختلف مسائل پر، قادیانیوں کے رد میں، روافضیوں کے رد میں، مشرکین کے رد میں، بدعتیوں کے رد میں. اتنی کتابیں لکھی ہے کہ مجھے خود نام یاد نہیں. اور سب سے بڑھ کر انہوں نے ترجمہ قرآن شریف کا جو کیا، اس قوم پر احسان عظیم فرمایا ہے. جس انداز میں انہوں نے ترجمہ قرآن شریف کا فرمایا ہے کسی نے بھی آج تک مجھے ترجمہ کم از کم نہیں ملا. جس انداز میں انہوں نے الف لام میم سے لے کر الحمدللہ سے لے کر والناس تک آپ پڑھتے چلے جائیں، کسی جگہ آپ کو تفریق یا کوئی فرق یا کوئی آیت کا ربط یا کوئی ٹوٹتی ہوئی کلام نظر نہیں آ گئی جیسے عام ترجموں کے اندر ہوتا ہے. اتنا بڑا کمال کیا اس شخص نے، اور یہ نہیں کہ اپنی طرف سے بیان کیا ہو، باقاعدہ اس کو حوالہ جات سے ثابت کیا ہے. اور حضرت نے
صرف قرآن شریف کے اندر خدمت جو کی ہے انہوں نے 6 تفسیریں لکھی ہیں، 6 تفسیریں۔ ایسا کوئی ہو دکھاؤ تم اپنے مولوی ہو، ٹوٹی مولوی ہو، تم نیلوی کا نام لیتے ہو اور پھر کہتے کیا ہیں کہ جی یہ فرقہ جو ہے یہ معتزلی فرقہ ہے، یہ معتزلی فرقہ ہے، شاید توحید والے معتزلی، ہم اہل سنت ہیں اور یہ معتزلی ہے۔ مجھے ایک مولوی نے ذکر کیا چند دن پہلے کی بات ہے، میں نے کہا اس چیز کا جواب حضرت پہلے دے چکے ہیں، اپنی کتاب میں پہلے دے چکے ہیں۔ کیوں؟ معتزلہ کا عقیدہ یہ ہے کہ اس قبر کے اندر عذاب نہیں ہوتا، عذاب قبر کے وہ منکر ہیں۔ ہم اللہ کے فضل سے اہل سنت والجماعت، ہمارا یہ عقیدہ حنفی ماتریدی ہم لوگ ہیں، اہل سنت والجماعت حنفی ماتریدی، عقائد کے اندر ہم ماتریدی بنتے ہیں۔ ہمارا اللہ کے فضل سے یہ عقیدہ ہے کہ عذاب قبر حق، یعنی عذاب قبر واقعی ہی ہے، حدیث قرآن کے مطابق ثابت ہے، ہم اس پر یقین رکھتے ہیں۔ لیکن جو لوگ کہتے ہیں کہ اس گڑھے کے اندر عذاب ہوتا ہے، یہ قرآن حدیث سے کہیں ثابت نہیں، اگر ہے تو دلیل لاؤ۔ اس گڑھے کے اندر ایک مولوی، ادھر جوریاں کے علاقے کا ایک مولوی میرے پاس کتاب لے کر آیا، اس کے اندر ایک واقعہ لکھا، دیکھو جی اسی قبر میں عذاب ہوتا ہے، وہ ایک قبر کھودی کسی کی تھی، وہ اس میں سانپ لپٹا ہوا تھا، تو وہ دیکھو جی وہ سانپ اور وہ جو حدیث میں آتا ہے وہ یہاں ثابت ہو گیا۔ میں نے کہا تمہارے جیسا بے وقوف بندہ کوئی نہیں ہے، تم قرآن حدیث کو سمجھتے ہی نہیں۔ قرآن شریف پڑھیں، قتل الانسان ما اکفرہ، قتل الانسان ما اکفرہ، من ای شیء خلقہ، من نطفہ خلقہ فقدرہ، ثم السبیل یسرہ، ثم اماتہ فاکبرہ، ثم اذا شاء انشرہ۔ قتل الانسان ما اکفرہ، اور مارا جائے انسان، کیا کفر کر رہا ہے خدا کی ذات کے سامنے، وہ خدا کی ذات کا کفر کرتا ہے، اور کیسا تم کفر کر سکتا ہے؟ من ای شیء خلقہ، اور اپنی خلقت کو تو دیکھ، اپنی خلقت دیکھ، تم چیزا پیدا کس چیز سے ہوا؟ من ای شیء، من لطفہ، اگر خود خدا کہتے ہیں، من لطفہ، اور لطفے سے تو پیدا ہوا ہے۔